حضرات، حالات حاضرہ نے خواتین کے سامنے جو چیلنجز کھڑے کیے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج برہنگی کا وہ ماحول ہے، عریانیت کا وہ ننگا ناچ ہے جس کے مظاہر ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس زمین پر ابلیس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ابلیس کا جو ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کو لے کے ابلیس اس زمین پہ آیا ہے، اس میں سے بنیادی مقصد برہنگی اور عریانیت ہے۔ اور یہ ایسا مقصد ہے، آپ دیکھیے، جب آدم و حوا علیہم السلام جنت میں تھے تو جنت میں بھی ابلیس نے جنت سے نکالنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کیا تھا، برہنہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اس نے نکلوا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کا پردہ بدن انہیں دکھا دے۔ جنت سے نکالنے کے لیے اس نے آدم و حوا کو جنت میں بے لباس کیا۔ اب اس زمین پر بھی ابلیس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس انسان کو رب کی بنائی ہوئی جنت سے محروم کرنے کے لیے اس زمین پر انسان کو برہنہ کرنا ہے، ننگا کرنا ہے۔ اور نعوذ باللہ، اس عریانیت کے کلچر میں، اس برہنگی کے کلچر میں مرد سے کہیں آگے خواتین ہیں۔ آج دنیا جو عورت اپنے جسم کی جس قدر نمائش کرتی ہے، دنیا اس عورت کو اسی قدر اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے، اسی قدر اشتہارات اس میں اس کا نام آتا ہے، اسی قدر دنیا اس کا نام لیتی ہے، اسی قدر اعلیٰ اسٹیج اسے ملتے ہیں جو اپنے آپ کو برہنہ کر کے پیش کرتی ہے۔ اور یہ بے لباسی کا وہ کلچر ہے جس کی پیشن گوئی لسان نبوت نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صنفان من اہل النار من امتی، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں۔ کیا مطلب؟ میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جو میری امت کے مستقبل میں پیدا ہونے والی ہیں۔ آپ نے کہا، میری امت کے جہنمیوں کی پہلی قسم جو مستقبل میں پیدا ہوگی، قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے بیل کے دم کی مانند، ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ اہل علم و شراء حدیث نے کہا، گویا اشارہ ہے اس حدیث میں ظالم حکمرانوں کی طرف جو اپنی رعایا کو خامخواہ ماریں گے، ظلم کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَنِسَاءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے جہنمیوں کی دوسری قسم، نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ رہیں گی۔ قربان جائیے اس جامع تعبیر پر، کاسیات عاریات دو لفظ ہیں، لیکن موجودہ دور کے لباس کا سارا کلچر ان دو الفاظ میں سمو گیا ہے۔ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ رہے گی۔ عورت نے لباس پہنا ہے، ناقص لباس پہنا ہے، آدھا بدن ڈھکا ہوا ہے اور آدھا بدن ظاہر ہے، اسکرٹس پہنی ہوئی ہے مثلا۔ کاسیات عاریات، یا یوں کہیے سر سے پیر تک اس نے لباس پہن رکھا ہے، پر کپڑا اتنا باریک ہے کہ کپڑے کے دریچے سے بدن چھانک رہا ہے۔ کاسیات عاریات، یا یوں کہیے کہ کپڑا موٹا بھی ہے اور سر سے پیر تک بدن ڈھکا ہوا بھی ہے، لیکن لباس اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کی ساری بناوٹ اور ساخت ظاہر ہے۔ کاسیات عاریات، آپ نے فرمایا، رؤوسہن کأسنمة البخت، وہ چونڈا ڈالیں گی، چونڈا بنائیں گی بختی اونٹ کے کوہان کی مانند، لا یرحن رائحۃ الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عاما، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔
یہ عریانیت کا کلچر، یہ برہنگی کا کلچر جس کے مظاہر ہر طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہماری خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے چیلنج ہے، ان کی جوانی کے لیے چیلنج ہے، ان کے ایمان کے لیے چیلنج ہے، ان کی پاک دامنی کے لیے چیلنج ہے، اور ان کی عفت کے لیے چیلنج ہے۔